قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، انا ومن اتبعن، میں اور جو بھی میرے پیروکار ہیں ان کا بھی یہی کام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کیوں کر، یعنی کیسے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، گزشتہ نشست میں میں یہی بات کر رہا تھا، پہلے تو آپ سوچیں اپنے بارے میں کہ آپ ہیں کون، اپنی حقیقت کو پہچانیں اور اس پر یقین کر لیں، پھر آپ رب سے رابطہ کریں، رب سے رابطہ کریں، اس سے پوچھیں کہ بھئی مجھے کیوں، میں نے باس کیا کرنا ہے۔ رب تو ہے نا، کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا کہ نہیں کسی اور نے بنایا؟ اللہ ہی نے، تو باس ہے وہ ہمارا، آقا ہے، مالک ہے۔ اس سے پوچھیں کہ بھئی کیوں، کرنا کیا ہے باس؟ یہ تو سب ٹھیک ہے جو ارد گرد میرے ہو رہا ہے کوئی میرے ماں ہے، کوئی میری باپ ہے، کوئی میرا بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کرنا میں نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ زندگی تو مختصر ہے، گنتی کے چند دن، تو باس سے پوچھیں، پھر جو ان کے سفیر ہیں رسول، ان سے پوچھیں۔ یہ میں مختصر طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، تو آپ کو یہ پھر جواب ملے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کے رسول، دیکھیں اللہ کے رسول کی دعوت کیا ہے۔ سورہ یوسف میں بالکل واضح طور پہ، بلکہ قرآن میں جا بجا وضاحت ہے اس کی، لیکن سورہ یوسف کی وہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، انا ومن اتبعن، میں اور جو بھی میرے پیروکار ہیں ان کا بھی یہی کام ہے۔ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا۔ تو دیکھیں اللہ منزل ہے ہماری، اب منزل جب ہم سوچتے ہیں اللہ کے بارے میں تو آپ زیادہ نہ سوچیں، کیونکہ جو عظیم الشان مرتبہ نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتا ہے اس میں ہماری عقل کام نہیں کرتی۔ بس اتنا آپ جان لیں کہ خالق کائنات آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے، اپنی جنت میں بلا رہا ہے، اور آپ کو بار بار دعوت دے رہا ہے کہ تم جلدی کرو میری بخشش، مغفرت اور جنت کی طرف، جس کی چوڑائی جو ہے آسمانوں اور زمین سے زیادہ ہے، اور یہ متقین کے لیے میں نے تیار کی ہے۔ تو منزل اللہ منزل۔ اب جانا کیسے ہے یہ بھی میں آپ کو مختصر بتاؤں کہ آپ کو رب کی بندگی اختیار کرنی پڑے گی، رب کی بندگی، یعنی رب کے زندگی اللہ کی مرضی سے آپ گزارنا آپ کو پھر پڑے گا، کیونکہ ہدایت جو ہے، ہدایت کیا ہے؟ جو کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہاں سے جاؤ، آدم کو کہہ رہا تھا نا، اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا، جس تم جاؤ اترو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیسے گزارو۔ جس نے ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں تو میں آپ کو اس کا ایک نچوڑ بتا دیتا ہوں کہ زندگی، اگر آپ اپنی زندگی کی معراج تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ کی مرضی سے جینا ہوگا، اپنی خواہش کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی، رسول کا طریقہ، اللہ کی مرضی پہ عمل کیا ہے ہمارے رسول نے، اسوہ حسنہ۔ زندگی اگر کسی نے اپنی مرضی سے گزاری، ہر ایک کام، دیکھیں ہر کام میں آپ کی للہیت ہونی چاہیے۔ مختصر طور پہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ دنیا استعمال کریں، اللہ تعالیٰ دنیا کے استعمال سے آپ کو جنت ملے گی۔ اسلام آپ کو ترک دنیا کی دعوت نہیں دیتا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، دنیا کا استعمال کے ذریعے آپ کو ملے گی جنت۔
اخلاق یعنی آپ کا جو رویہ ہے زندگی گزارنے کا وہ آپ کو جنت میں لے جائے گا. تو زندگی مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے رب کی بندگی میں زندگی گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ میری بندگی کرے. اسی لیے یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اس میں یہ اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے کہ جب یہ میری بندگی اختیار کر لے. یہ آیت تو آپ نے سنی ہوگی. بندگی بذات خود کوئی مقصود نہیں ہے، عبادت بذات خود مقصود نہیں ہے بلکہ یہ ایک ذریعہ ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. اصل تو ہم سوچتے نہیں ہیں کہ بھئی بس پھر لگے رہتے ہیں. عبادت جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے. تو اس ذریعے سے آپ نے جانا ہے. اور عبادت کیا ہے؟ بندگی. بندگی کیا ہے کہ آپ اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، انتہائی کوشش کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ انتہائی کوشش تو آیت میں ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ. اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے میں تم اتنی محنت کرو جتنا کہ اس کا حق ہے. اب ایک مزدور ہے 8 گھنٹے کام کرتا ہے، اس کو 500 روپے تنخواہ ملتی ہے. اس کو اگر کہے کہ تم 20 گھنٹے کام کرنا ہے تم نے اور ہم تمہیں 10,000 روپے دیں گے، تو وہ مزدور کام کر لے گا 20 گھنٹے؟ کر لے گا پیسوں کی 20,000 روپے، جبکہ وہ انتہائی ضرورت مند بھی ہے. ہو سکتا ہے وہ 4 گھنٹے میں نے سونے کے لگا دیا نا، کھانا پینا ہوگا بیچ میں. یعنی مالک یہ نہیں کہتا کہ تم بھوکے لگے رہو، کھانا کھاؤ جو بھی ہے، لیکن 20 گھنٹے تم نے تو یعنی 8 گنا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جس نے ایک نیکی کی 10 سے میں ضرب دوں گا، کم از کم ہے نا 10 گنا. یعنی آپ نے 100 روپے دیے مثال کے طور پہ عرض کروں تو ثواب کتنے پیسوں کا ملے گا؟ کم از کم 1000. لیکن پھر 700 گنا بھی آئے تو کتنے ہو گئے؟ 7 لاکھ. 700 گنا 700 گنا 7 لاکھ ہو گئے. تو 100 روپے 7 لاکھ. پھر اللہ تعالیٰ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے جس کو بھی چاہتا ہے. تو اللہ کے بہت ایک تو جلدی یہ حساب کتاب ہے، واللہ سریع الحساب. اللہ تعالیٰ بہت جلدی یہ حساب کتاب کرنے والا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تو بہت زیادہ اجر دینے والا ہوں. تو بہرحال دیکھیں عقل سے کام لینا چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے اور زندگی اس کے لیے گزارے. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. وہ عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگی. یہ بڑا ہوشیار انسان. اور والعاجز، اور بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے پھر بھی اس نے تمنا لگائی ہوئی ہے کہ چلو کلمہ تو پڑھا ہے، یہ تو نمازیں تو میں پڑھ رہا ہوں. یہ بڑا بے وقوف شخص جو مرضی سے زندگی گزار رہے تو بے وقوف ہے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کی کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ پہلے یہ خود کو پہچانے، اپنی منزل کو جانے، کام جو کرنا ہے وہ جانے، پھر اس کام پہ لگ جائے. اب دیکھیں مختصر میں بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا ٹائم ہے میرے پاس. اب جو کام اس نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کر لیں. اللہ راضی کیسے ہوگا؟ جبکہ اس کی اطاعت کریں اور رسول کی اتباع کریں. اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور رسول کی پیروی شروع کر دیں. مختصر میں بات بتا رہا ہوں. اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اپنی مرضی کو چھوڑ دیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے حکم رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، آپ کامیاب ہو جائیں گے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم